السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آپ کی ویڈیو نمبر 1 میں حدیث نمبر 3 اس کا ترجمہ اور الفاظ معنی مشکل الفاظ، ٹھیک ہے۔ اب ہم بیٹا ویڈیو نمبر 2 حدیث نمبر 3 کی ویڈیو نمبر 2 بنا رہے ہیں، جس میں ہم عنوان سے اپنا شروع کرتے ہیں۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عنوان: قرآن تعلیم کی اہمیت و فضیلت۔ تشریح: قرآن کریم سرچشمہ رشد و ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ قرآن پاک کی اہمیت: قرآن اللہ کا کلام اور آخری الہامی کتاب ہے جس کا موضوع انسان ہے، اور یہ قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت، رہنمائی، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کامیابی اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اپنی دنیاوی زندگی قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن کریم کے حقوق: قرآن کریم کے ہم پر 4 حقوق ہیں۔ نمبر 1، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ قرآن کی تعلیم دینا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیم کا بطور خاص اہتمام فرماتے، قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی اکثریت نہ صرف حافظ قرآن تھی بلکہ عامل قرآن بھی تھی۔ قرآن پاک ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حج میں ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ کتاب الہی ہے، یعنی قرآن کریم ہے۔ قرآن پاک کی فضیلت: قرآن پاک کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کی تلاوت کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کر کوئی شفیع نہیں۔ تلاوت قرآن کی بہترین صورت یہ ہے کہ قرآن فہم اور تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، جس کی بے انتہا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن کا ماہر قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے رہے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے رہے تو انہوں نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مسلمانوں کی نشاندہی فرمائی ہے، جو قرآنی تعلیمات سمجھ کر دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔ حرف آخر: قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی، ہر ایک میں رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک اس کے پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا بیٹا، انشاءاللہ اب ہم حدیث نمبر 4 کے ساتھ آپ سے ملیں گے، اس کی ویڈیو نمبر 1 کے ساتھ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس کو سمجھی ہے، اس کو لکھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور قرآن کے تعلیم کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کی برکت کو ہمیں دنیا اور آخرت میں اور ہماری قبر میں یہ قرآن نجات کا ذریعہ ہو، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔